چلیں بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے پڑھا تھا مبتدا اور خبر کی ترکیب پڑھی تھی، لیکن اس کے اندر ضمیر کا ذکر کیا تھا کہ ضمیر کس کو بولتے ہیں۔ ہم بتلایا تھا کہ ضمیر وہ ہے کہ جس کے ذریعے متکلم غائب یا حاضر کو جس کا یہ کیا گیا خاص کیا جائے، اس کو ضمیر بولتے ہیں۔ تو اس کی کچھ ترکیب ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں یہ بتلایا تھا کہ ہما ضمیر واحد مذکر کے لیے آتی ہے، ہما ضمیر تثنیہ مذکر کے لیے، ہم ضمیر جمع مذکر کے لیے، ہیا ضمیر واحد مؤنث کے لیے، ہما ضمیر واحد تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ہن ضمیر جمع مؤنث کے لیے۔ لیکن ہما ضمیر جو ہے وہ تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث دونوں کے لیے یکساں یعنی ایک سا استعمال ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، اب آگے مصنف علیہ رحمہ فعل اور فاعل کی ترکیب شروع کر رہے ہیں۔ اب تک آپ نے کتنی ترکیبیں پڑھی؟ اب تک آپ نے مبتدا خبر کی ترکیب پڑھی، اس میں اشارہ و مشار الیہ کی ترکیب پڑھی، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب پڑھی، اور موصوف صفت کی ترکیب پڑھی۔ بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئی۔ آگے سے مصنف علیہ رحمت و رضوان فعل اور فاعل کی ترکیب شروع کر رہے ہیں۔ پہلے فعل اور فاعل کو سمجھ لیجیے صحیح طریقے سے۔ ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل۔ فعل صرف کام کو کہتے ہیں، یعنی جو چیز کی جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں۔ اور فاعل کس کو بولتے ہیں؟ اصل میں فاعل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو فعل کے بعد میں ہو، اور فعل کا تعلق اس فاعل سے کس طور پر ہو؟ بطور قیام ہو، بطور وقوع نہ ہو۔ یعنی فعل کا تعلق فاعل سے جو ہو بطور قیام ہو، بطور قیام، بطور وقوع نہ ہو۔ یعنی فاعل جو ہے وہ فعل پر واقع نہ ہو بلکہ قائم ہو۔ یعنی فعل جو ہے، فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ بطور قیام ہو لیکن اس کے اوپر واقع نہ ہو۔ جیسے مثال لیجئے، ضرب زید، یعنی زید نے مارا، تو یہاں پر زید کا مارنا، تو یہ مارنا جو ہے، اس مارنے کا تعلق فاعل کے ساتھ یعنی زید کے ساتھ میں یہ بطور قیام ہے، بطور وقوع نہیں ہے۔ یعنی زید نے مارا ہے، زید کو مارا نہیں گیا۔ کیا؟ پھر سنیں، فاعل وہ ہوتا ہے جو فعل کے بعد آتا ہے، اور فعل کا تعلق فاعل کے ساتھ بطور قیام ہوتا ہے، بطور وقوع نہیں ہوتا۔ یعنی جیسا ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں پر مارنا یہ زید کے ساتھ قائم تو ہے لیکن زید کے اوپر واقع نہیں ہے۔ یعنی اگر واقع ہوتا تو کیسا ہوتا؟ واقع ہوتا یعنی ضرب زید، زید مارا گیا، تو اب یہاں پر مارے جانا یہ کس کے ساتھ واقع ہے؟ یہ زید کے ساتھ واقع ہے، یعنی زید کے اوپر پٹائی ہوئی نا، تو یہاں پر کیا ہوا؟ واقع، وقوع۔ لیکن جو فاعل ہوتا ہے، فاعل کے اندر وقوع نہیں ہوتا بلکہ قیام ہوتا ہے۔ وقوع جو ہوتا ہے وہ نائب فاعل کے اندر ہوتا ہے، یعنی فعل مجہول جو ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعل وہ اسم ہے جو فعل کے بعد ہو اور اس سے فعل کا تعلق بطور قیام ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں پر جو مارنا ہے وہ زید سے بطور قیام ہے، بطور وقوع نہیں ہے، یعنی مارا زید نے۔ اس مثال میں زید فاعل ہے، زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ دیکھیں، اب پہلے کچھ مفردات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر تراکیب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الناسو لوگ، رکیبہ یرکبو ثلاثی مجرد سے ہے، اور اس کا معنی آتا ہے، دیکھیں ایک بات سنیں، کبھی بھی اگر آپ کو یعنی ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، یہ جو 5 باب ہیں، شاذ کے 3 باب، یہ جو باب ہیں ثلاثی مجرد کے ہیں، ٹھیک؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے۔ ثلاثی مجرد کے بابوں میں آپ ایک چیز دھیان رکھنا، کبھی بھی اگر ایسا لفظ آ جائے، ایسا فعل آ جائے ثلاثی مجرد سے ہو، یعنی
مان لیجیے جیسے کہ ہے یہ رکیبہ یرکبو، کون سے باب سے ہے؟ سمع یسمعو سے ہے. تو آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ سمع یسمعو سے ہے، بلکہ آپ کو ایسے کہنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے. کیسے کہنا ہے؟ ثلاثی مجرد سے ہے. یہ نہیں کہنا ہے کہ سمع یسمعو سے ہے یا نصر ینصر سے ہے، بلکہ آپ کو سیدھا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے. یہ ایک پوائنٹ کی بات میں نے بتلایا. راکبہ یرکب یہ ثلاثی مجرد سے مانا آتا ہے اس کا سوال ہونا. سمع سننا، راکبہ وہ سوار ہوا، سمع اس نے سنا. مزمزہ کلی کرنا. آمنو ایمان والے. آمنا یؤمنو ایمانا، آمنا یؤمنو مانے ایمان لانا. تو یہ آمنو کیا ہے؟ یہ آمنو یہ کیا کا سیگا ہے؟ جمع کا سیگا ہے. آمنا آمنا آمنو وہ تمام ایمان لے کر آئے. زہقہ، زہقہ مانے آتا ہے مٹنا، جیسے کہ رب فرماتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا. تو زہقہ مانے مٹنا آتا ہے. نصرہ، نصرہ کے معنی آتا ہے مدد کرنا. نصرہ ٹھیک ہے. ہاں ترکیب دیکھیں. آمن الناس لوگ ایمان لے کر آئے. آمن الناس لوگ ایمان لے کر آئے. اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں آپ، الناس یہ جمع ہے یعنی لوگ ایمان لے کر آئے ٹھیک. اور آمنہ کیا ہے؟ فعل، اور فعل کیا ہے؟ یہ واحد ہے. حالانکہ آمن الناس جمع ہونا چاہیے تھا کیونکہ جمع جب فاعل ہے تو یہاں پر آمنہ فعل واحد کیوں لے کر آئے؟ تو ایک چیز دھیان رکھیں، قاعدہ ہے نحو کا ایک کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی جو فاعل ہوتا ہے جو بتلایا میں نے آپ کو، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. جیسا کہ یہاں پر ہے کیا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. جیسے آمن الناس، آمن الناس لوگ ایمان لے کر آئے. آمنہ فعل، الناس فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب نحوے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جملہ فعلیہ کس کو بولتے ہیں اور جملہ اسمیہ کس کو بولتے ہیں. دیکھیں جس کا پہلا جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں، جس کا پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ بولتے ہیں. جیسے آمن الناس، اس کا پہلا جز کیا ہے؟ فعل ہے، تو یہ کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہوگا. اور جملہ اسمیہ کی مثال جیسے کیا بولتے الرجل عالم. الرجل کیا ہے؟ اسم ہے ٹھیک، یعنی الف لام کا ہونا اس میں کی علامت میں سے ہے. تو الرجل اس میں ہے پہلا جز، تو بعد والا کیا ہے؟ یہ خبر مبتدا خبر کی ترکیب ہے. تو یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے ٹھیک. تو جملہ اسمیہ اس کو بولتے ہیں اس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ اس کو بولتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو. ایسا آمن الناس لوگ ایمان لے کر آئے. آمن فعل، الناس فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. رکب زید، زید سوار ہوا. رکبہ سوار ہونا، زید مانے زید. رکبہ فعل ماضی، اس میں زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمع، سمع الولد لڑکے نے سنا. سمع فعل ماضی، زید سمع الولد، سمع فعل ماضی، الولد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نصرت بنت، نصرت بنت لڑکی نے مدد کی. اب دیکھیں نصر نصر نصرو نصرت تو مؤنث کا صیغہ لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ آگے بنت کیا مؤنث ہے. تو اگر مؤنث ہے تو مؤنث کا صیغہ آئے گا، اور اگر جمع ہے تو جمع کا صیغہ آئے گا. جیسے کہ یہاں پر مصنف علیہ رحمہ لے کر آئے. نصرت فعل ماضی، بنتن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. آمنت، آمنت یعنی وہ ایمان لے کر آئی.
आमनत फेल और इसके अंदर यह ज़मीर उसका पोशीदा फ़ाइल। देखो आमनत काय कैसे गाए, आमना आमना आमनु आमनत, वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। इसके अंदर ज़मीर निकलेगी काहे की, या की, क्योंकि मुअन्नस तो ज़मीर मुअन्नस की निकलेगी। अगर यहाँ पर होता क्या आमना तो इसके अंदर निकलती हुआ की ज़मीर, क्योंकि वाहिद मुज़क्कर का सीगा अगर होता तो वाहिद मुज़क्कर का, अब मुज़क्कर के निकलेगी जाहिर सी बात, और मुअन्नस की में मुअन्नस की मिले निकलेगी। आमनत काय का सीगा है, वाहिद मुअन्नस का सीगा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मुअन्नस की ही ज़मीर निकलेगी। तर्जुमा क्या है, वो एक मुअन्नस ईमान लेकर आई। आमना फेल, इसके अंदर किया ज़मीर उसका फ़ाइल, फेल फ़ाइल से मतलब जुमला फेली खबरी हुआ। लय्यर का बा खालिदुन, ज़ैद हरगिज़ सवार नहीं हुआ। लय्यर का बा खालिदुन, ज़ैद हरगिज़ सवार नहीं हुआ। देखे एक तो होता है लन और एक होता है लम, ठीक है, एक होता है लन और एक होता है लम। लन में और लम में क्योंकि दो नफी के लिए आते हैं, तो इनके अंदर फ़र्क क्या है, बहुत छोटा सा फ़र्क है इनके अंदर, समझिएगा। देखिए लन जो आता है ये फ़ेले मुज़ारा पे दाखिल होता है, और फ़ेले मुज़ारा पे दाखिल होने के बाद में ये लफ्ज़ी अमल क्या करता है, लफ्ज़ी अमल ये करता है कि लन फ़ेले मुज़ारा पे दाखिल होकर ये अपने आखिर को क्या देता है, फ़तहा देता है। जैसे लन यरकिबा, देखिए फ़तहा दिया, तो लन का लफ्ज़ी अमल क्या है, ये फ़ेले मुज़ारा पे दाखिल होकर उसके आखिर को कहता है नसब देता है, फ़तहा देता है, ज़बर, ठीक। और क्या, और ये नून एराबी को गिरा देता है, यानी यफ़अलाने तफ़अलाने तफ़अलाने तफ़अलाने, चार तस्निया और दो जमा मुज़क्कर गायब और हाजिर, लेकिन यफ़अलना और तफ़अलना में कुछ अमल नहीं करता। यानी यफ़अलना जो कि जमा मुअन्नस गायब का और जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा जो है, उनके आखिर में जो नून है वो नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि वो क्या है, मबनियात में से है, और मबनी किसको बोलते हैं, वहुवल्लज़ी ला यतगय्यरु मिनल अवामिल या अनिल अवामिल, यानी मबनी वो है जो आमिल के आने से न बदले। तो वो नून जो है किसके, मबनी 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 है वो नून, इसलिए वो नहीं गिरेंगे। तो इसका लफ्ज़ी अमल क्या है, लन का लफ्ज़ी अमल ये है कि वो आखिर को नसब देता है, और चार तस्निया और दो जाम मुज़क्कर गायब व हाजिर के आखिर के नून गिरा देता है। और लफ्ज़ी अमल मानवी अमल ये है लन का कि लन जो है ये नफ़ी देता है, और ये मुस्तक़बिल को माजी के साथ ख़ास करके उसके अंदर ताकीद का माना पैदा कर देता है। कैसे, जैसे लन यफ़अला, हरगिज़ नहीं किया उसे एक मुज़क्कर ने, क्या हरगिज़ नहीं किया उसे एक मुज़क्कर ने, तो हरगिज़, ये हरगिज़ जो है ये क्या का माना, ये ताकीद का माना है हरगिज़। और नहीं किया, देखिए बिल्कुल बात माजी के अंदर है ये। तो लन यफ़अला, लन जो है वो मानवी अमल इसका कि वो फ़ेले मुज़ारा को माजी मनफी के माना में करके उसके अंदर ताकीद का माना पैदा कर देता है। जैसे लन यफ़अला, हरगिज़ नहीं करा उसे एक मुज़क्कर ने। एक होता है लम, असल में लम का लफ्ज़ी अमल सेम लन की तरह है, यानी वही के आखिर को क्या देता है, लम अपने आखिर को जज़म देता है, और सात जगह से, यानी चार तस्निया दो जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर, एक वाहिद मुअन्नस हाजिर, सात जगह से नून अराबी को गिरा देता है। और इसका मानवी अमल क्या है, लम का मानवी अमल ये है कि वो मुज़ारे को मुस्तक़बिल के माने के साथ ख़ास कर देता है। ऐसे लम यफ़अल, हरगिज़ नहीं करेगा वो एक मुज़क्कर, ठीक, हरगिज़ नहीं करेगा वो एक मुज़क्कर। देखिए लन यरकबा,
لن یرکب خالد ہرگز نہیں کیا اسے ایک مذکر نے. لن فعل ناصب، یرکب فعل مضارع، خالد فاعل. فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اسمعوا، اسمعوا، اسمع، اسمعان، اسمعون. ٹھیک ہے، لیکن اسمعوا یہ اس کا نون کیا ہے؟ اسمعوا، 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 اسمع. سمع يسمع سمعا فهو سامع، وسمع يسمع سمعا فهو مسموع. الامر منه اسمع. اسمع یعنی تو سن، اسمعان تم دو سنو، واسمعوا تم سب سنو. ٹھیک ہے، تو یہ کائے کا صیغہ ہے؟ یہ حاضر اس کا امر کا صیغہ ہے، اسمعوا. تو اس کے اندر ضمیر بھی کیا نکلے گی؟ اس کے اندر تم ضمیر نکلے گی، یا آپ کیا بولتے ہیں اس کے اندر واو ضمیر بھی نکال سکتے ہو کیونکہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے، اسمعوا فعل، اسمعوا فعل امر، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. مزمزہ رجل، مزمزہ مانے کیا تھا؟ کلی کرنا، رجل مانے آدمی. مزمزہ رجل مرد نے کیا کی؟ کلی کی. مزمزہ فعل ماضی، اس میں رجل اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زہق الباطل، باطل مٹ گیا. زہقہ فعل ماضی، اس میں باطل اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لم یرکبو، لم دیکھو میں نے پہلا اوپر اس کا عمل بتلایا تھا آپ کو کہ لم جو ہے آخر کو جزم دیتا ہے اور 7 جگہ سے نون اعرابی ہو گرا دیتا ہے. اور ماضی عمل یہ ہے کہ لم یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لم یرکبو اصل میں کیا تھا؟ لم یرکبو، یرکبان، یرکبونا، تو یرکبونا تھا، لیکن نون کس کی وجہ سے گر گیا؟ لم کی وجہ سے. ہو کہ لم جو ہے آخر سے نون گرا دیتا ہے. لیکن دھیان رہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر دو جو صیغے یفعلن اور تفعلن، اس میں کوئی بھی عمل نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہے کہ صیغے مبنی ہے، یہ مبنیات ہے. اور مبنی کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کا آخر عوامل کے وجہ سے نہ بدلے، جس کا آخر عامل کے آنے سے نہ بدلے. ٹھیک ہے، تو لم یرکبو، لم فعل جازم، یرکبو فعل مضارع، واو اس کا فاعل، فعل فاعل سے مگر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمیعنا ہم نے سنا، سمیعنا کہے کا صیغہ ہے. سمیعتو، سمیعنا، سمیعنا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ لا حول ولا قوت. سمیعنا یہ ہے جمع متکلم کا صیغہ، کہے کا جمع متکلم کا صیغہ. اس کی گردان کرو بھائی، سمیا، سمیا، سمیعو، سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتن، سمیعتو، سمیعنا. تو کہے کا صیغہ ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے بھائی. سمیعنا فعل اور نظم اس کا فاعل، فعل فاعل سے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ارکبو، ارکبو کہے کا صیغہ، ارکبو یہ جمع کا صیغہ ہے، تم سوار ہو. اس میں حکم کیا ہے کہ امر کا ہے. امر کسے بولتے ہیں بھائی؟ اب چلو امر بات آ گئی ہے تو بتلا ہی دیتے. اصل میں امر جو ہے وہ امر اس کو بولتے ہیں جو کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، یعنی فاعل مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے. افعل تو کر، تو اس میں سامنے والے سے کیا ایک کام طلب کیا جائے، یعنی تو کر، کرنا. تو فاعل مخاطب سے کسی کام کا طلب کرنا یہ امر کہلاتا ہے. ارکبو فعل، اس میں واو فاعل، فعل فاعل سے میں جملہ فعلیہ خبری ہوا. اسمعی، اسمعی یعنی میری بات سنو، اسمعی مجھ کو سنو، میری بات سنو. اسمع فعل اور اس میں کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوگا. آگے بھائی تمرین آ رہی ہے. ایمان لایا زید، سنا انہوں نے، کلی کی میں نے، سب آسانی ہے، اس کو آپ خود ہی بنائیے گا. ترجمہ مانے ترجمہ کرنا. یذهب فعل مضارع جانا، قرأ فعل ماضی پڑھنا، جلسہ فعل ماضی بیٹھنا. ذہین، ذہین مانے ذہین ہوشیار، غبی مانے کند ذہن کمزور ذہن. قرأ ولدان سعیدان، قرأ ولدان سعیدان پڑھا دو خوش اخلاق لڑکوں نے یا خوش چہرے والے لڑکوں نے. یا مطلب وہ سعید مانے اصل میں سعید کا جو لفظ آتا ہے عربی میں، اس کا ترجمہ آتا ہے سعید یعنی خوش ہے نا، یعنی طبیعت خوش ہوتی ہے کسی کی تو بولتا انا سعید جدا، میں بہت زیادہ خوش ہوں. تو یہ سعید کائے کے لیے آتا ہے؟ یہ خوشی کے لیے آتا ہے. جیسے
انا سعید بمشاہدتی هذا المتحف، یعنی میں خوش ہوا کس وجہ سے؟ اس میوزیم کو دیکھنے کی وجہ سے. انا سعید بقراءت هذه الكتب، میں خوش ہوا ان کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے. تو یہ سعید کا جو لفظ آتا ہے یہ مطلب خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر جو لفظ معنی لگائیں گے اس طریقے سے لگائیں گے قرأ ولدان سعیدان، پڑھا دو خوش لڑکوں نے. ٹھیک، قرأ فعل ماضی، ولدان موصوف، سعیدان صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا. ترجمہ عالم سنی، سنی عالم نے ترجمہ کیا. ترجمہ فعل، العالم موصوف، السنی صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یذهب المسلمون الصالحون، یذهب المسلمون الصالحون یعنی گئے نیک مسلمان. المسلمون کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، مسلمون، مسلمون کی جمع المسلمون، اور جمع مذکر سالم ہے. الصالحون، صالحون صالحون کی جمع ہے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے. صالحون جمع مذکر سالم ہوتا ہے اور ایک جمع مؤنث سالم ہوتا ہے. جمع مذکر سالم اس کو بولتے ہیں کہ جس کے اندر واحد کا وزن سلامت رہے، اور جمع مؤنث سالم اس کو بولتے ہیں کہ اس کے اندر واحد کا وزن سلامت نہ رہے. جمع مذکر سالم واو اور نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ آتی ہے، اور جمع مؤنث سالم جو ہے وہ الف اور تا کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے. یذهب فعل مضارع، المسلمون موصوف، الصالحون صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب یہاں پر میں نے آپ کو بتلایا اچھے طریقے سے کہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پر المسلمون الصالحون بھی آ سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ موصوف صفت کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہوتی ہے. کیونکہ المسلمون جمع ہے، آپ یہاں پر تسنیہ یا واحد کیسا لا سکتے ہو؟ جب موصوف جمع ہے، معرب باللام ہے، تو آپ صفت بھی صفت بھی آپ جمع اور معرب باللام لائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ لے کر آئے. یقرأ زید الغبی، یقرأ فعل مضارع. دیکھیں، ایک ہوتا فعل ماضی، ایک ہوتا فعل مضارع. فعل ماضی کے اندر جو ہے ترجمہ کس طریقے سے ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے؟ مان لیجیے قرأ، پڑھا اسے ایک مذکر نے، یقرأ پڑھتا ہے یا پڑھے گا ایک مذکر. تو ماضی کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور مضارع کے اندر جو ہوتے ہیں وہ دو معنی ہوتے ہیں. فعل ماضی کے اندر صرف ایک ماضی کا ہوتا ہے، ماضی کا اس کو بولتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو. تو فعل ماضی کے اندر صرف ایک معنی ہوتا ہے ماضی کا، لیکن مضارع کے اندر حال اور استقبال، یعنی کرتا ہے یا کرے گا، تو حال کا اور استقبال دونوں معنی پائے جاتے ہیں اس کے اندر، فعل مضارع کا اندر. تو یقرأ زید الغبی، پڑھتا ہے یا پڑھے گا کون؟ غبی یعنی کند ذہن زید. یقرأ فعل مضارع، اس کے اندر زید الغنی بترکیب اضافی ہو کر زید الغبی، غبی یعنی کند ذہن زید. ہاں، تو موصوف صفت اس کو بنائیے گا زید الغبی. اب یہاں پر کیا بولتے، آپ یہ کہیں کہ الزید کیوں نہیں ہے؟ الزید آنا چاہیے تھا. تو یہ زید جو ہے پہلے سے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ نام ہے، اسم ہے، اور علم کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. زید الغبی، پڑھتا ہے یا پڑھے گا کند ذہن زید. یقرأ فعل مضارع، زید موصوف، الغبی صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جلست المرأتان العاقلتان، جلست المرأتان یعنی جلست بیٹھی دو عاقلہ عورتیں، یعنی عقل والی عورتیں. جلست فعل ماضی، المرأتان موصوف، العاقلتان صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یسمع ولد ذہین، یسمع فعل مضارع، ولد ذہین، ذہین لڑکا سنتا ہے یا سنے گا.
ٹھیک ہے. یسمع فعل مضارع، والد موصوف، ذہین صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جلسہ صبی سعید، جلسہ یعنی بیٹھا، خوش مخ، خوش اخلاق، یہ خوش طبیعت والا بچہ. جلسہ فعل ماضی، صبی موصوف اور سعید صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، موصوف صفت سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نیچے اس کی تمرین آ رہی ہے بھائی. ترجمہ کیا ایک ذہین لڑکے نے، تو کیا لائیں گے؟ ترجمہ ولد ذہین، پڑھتی ہے ایک عقل مند عورت، یقرأ یعنی تقرأ، پڑھتی ہے ایک عقل مند عورت، ایک عقل مند عورت پڑھتی ہے، تو کیا لے کر آئیں گے؟ تقرأ، مؤنث کا صیغہ تقرأ. عقل مند عورت تو کیا لے کر آئیں گے؟ امرأۃ عاقلۃ. ٹھیک، ایسی ساری بنانی ہے آپ کو وہی تمرین اس کی. ٹھیک ہے بھائی، ختم کرتے ہیں. واللہ المران بحقیقت الکلام.